انسان کی زندگی جو ہے وہ مسلسل سختیوں، پریشانیوں اور آزمائشوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن مرد اور عورت جو ہے ان کو اس زندگی میں آزمایا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو تو اولاد کے حوالے سے آزمایا جائے گا، کچھ کو مال کے حوالے سے آزمایا جائے گا، اور کچھ کو مسلسل دنیا کی تکلیفوں کے حوالے سے آزمایا جائے گا۔ تو جو بندہ ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہا، اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کی، صابر رہا، اللہ پاک اس کو اس دنیا سے جب وہ جانے لگے گا، اس حال میں اس کی روح قبض کرے گا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، انسان جو ہے اس کی کیا اوقات ہے انسان کے، اور ادھر اللہ کے پیغمبر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جن کا کتنا مقام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہے، سب سے زیادہ سختیاں کن پر آتی ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو سختیاں ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر آتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ درجہ بدرجہ مقربین پر آتی ہے۔ جو جتنا نیک بندہ ہوگا، دین میں پختہ ہوگا، اپنے ایمان میں مضبوط ہوگا، اس بندے پہ اتنی زیادہ سختی آئے۔ جو بندہ دین میں جتنا کمزور ہوگا، ایمان میں کمزور ہوگا، پھر اس پہ سختی بھی اتنی کم آتی ہے۔ جو جس بندے کا دین جتنا مضبوط ہوگا اتنی بڑی سختی ہوگی، جتنا کم ہوگا اتنی سختی کم ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بندہ اس سختی میں آزمائش میں ثابت رہا، وہ یہی حال ہے کہ اس کے ذمہ پھر گناہ نہیں رہتا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندہ جو ہے اس کا بچہ فوت ہوتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فرشتوں، دیکھو میرے بندے کا بیٹا فوت ہوا ہے، جاؤ دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ جب فرشتے آتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک میرا بیٹا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس چلا گیا، اور میں نے بھی ایک وقت میں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ جب یہ کلمہ پڑھتا ہے اور بے صبری نہیں کرتا، اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، تو فرشتے جو ہے یہ کلمہ سن کے رب رحمان کے پاس جب جاتے ہیں، اللہ پاک جو سب کچھ جاننے والا ہے وہ پوچھتا، بتاؤ فرشتوں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں، مولا تیرے بندے نے کوئی بے صبری نہیں کی، تیرے بندے نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، وہ تو تیری رضا پہ راضی ہو گیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس پہ اتنی بڑی میں نے مصیبت ڈالی کہ اس کا بیٹا لے لیا، اس کے دل کا چین میں نے لے لیا، لیکن اس نے پھر بھی شکوہ شکایت نہیں کی، پھر بھی بے صبری نہیں کی۔ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس آدمی کے لیے میں جنت کے اندر ایک مکان اور محل تعمیر کروں، اور اس محل جو ہے اس محل کا نام بیت الحمد، اللہ کی تعریف کرنے والے کا گھر جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اور یہی حال حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں، ہم نے جو زندگی بہترین پائی ہے وہ اس حالت میں پائی ہے کہ ہم ہر وقت صابر بن کے رہے، مصیبتیں جتنی بھی آئی ہم نے ان تمام مصیبتوں میں صبر کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا صبر کرنا، اس کا ایمان میں مقام یہ ہے کہ جو انسان کے جسم کے اندر سر کا مقام ہے وہی انسان کی زندگی میں صبر کا مقام ہے۔ تو جو بندہ جتنا صبر کرتا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑے رتبے پاتا جائے گا، اور جو بندہ جتنی بے صبری کرے گا پھر اس کو وہ کوئی مقام نہیں ملتا۔ بعض دفعہ تکلیفیں جو ہے انسان پر آتی ہے، زندگی میں ہر انسان پر آتی ہے، بعض دفعہ تکلیفیں آتی ہے وہ انسان کے گناہ مٹاتی ہے، اور بعض دفعہ تکلیفیں آتی ہے انسان کے درجات کو بلند